میں محسوس کر رہا ہوں اس مجمع کی بےقراری اور بے چینی کو. لوگ جو ایک دوسرے کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ارے جگہ ہو تو بیٹھے کوئی. جو بیٹھے ہیں ان کو بھی کرسی چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ میں بھی کرسی چھوڑ کر کے ہی کھڑا ہوں. اب آپ سنیں، توجہ، آپ توجہ. ایک چیز کی وضاحت کر دوں گا، ان بڑے آستانوں پر آنے کے بعد پھر اب یہ نعرہ نہ لگائیں کہ شیر آیا شیر آیا. ان شہنشاہوں کے دربار میں کوئی شیر نہیں ہوتا، یہاں ہم کتے بن کر کے آتے ہیں. ان آستانوں پر ہمارے نام کا نعرہ نہ لگایا جائے. جس دربار میں کوئی فیض لینے کے لیے آیا ہے اس کی واہ واہی نہیں ہو، بلکہ جس کے دربار میں وہ فیض لینے کے لیے آیا ہے اس کی بات کی جائے. موبائل والے یہ اندر رکھ لیں، جن کو ریکارڈ کرنا ہے وہ آلریڈی اپنی ڈیوٹی پر ہیں. آپ اپنا موبائل بند کر لیں. ایک چھوی ایسی بنا دی گئی ہماری، وجہ کچھ نہیں ہے، یہ دیوانگی کی وجہ سے. کچھ وہ فرقے بھی ہیں جنہوں نے جا جا کر کے رپٹ لکھوائی ہمارے بارے میں. میں جانتا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اولیاء کرام کے متعلق دلوں میں نفرت پالتے ہیں، دشمنی پالتے ہیں ان مزارات کے خلاف، اور سنیوں کی ایک بڑی جماعت کو قبر کے پوجنے والے کہہ کر کے ان کو مشرک اور بدعتی کہہ کر کے ایک سائڈ کرتے ہیں. عقل کا استعمال کرو. نبیوں کے بعد اس امت کا رہبر کون ہے؟ انسانیت کا، مخلوق کا رہبر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد قیامت تک کون اس امت کی رہبری کرے گا؟ وہ اللہ کے ولی ہیں جو ہر زمانے میں آتے ہیں اور رسول اللہ کے اخلاق دکھا کر کے اس امت کی رہبری کیا کرتے ہیں. اور کچھ اولیاء کرامات سے، کچھ اولیاء اپنے علم سے، اپنے تقوی سے، اپنی زبان سے اس امت کی رہبری قیامت تک ہوتی رہے گی. ایک چیز میں بھی محسوس کرتا ہوں اور آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے. آپ بھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سمجھ جانا، بے شک آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے. اس آستانے پر آنے کے بعد ہر طرح کا خوف دل سے نکل جاتا ہے. ڈر نہیں ہوتا. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اسی لیے قرآن کی میں نے آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نہ انہیں دنیا میں کسی بات کا خوف ہوتا ہے، نہ آخرت میں کسی بات کا رنج ہوتا ہے، کسی بات کا غم نہیں ہوتا. دنیا میں جو بے خوف ہو کر کے جیت کر چلے گئے، ان کے آستانے پر جو آتا ہے اسے بھی بے خوف کر دیا جاتا ہے. ڈرو مت کسی سے. اکثر سنیوں کا حال یہ ہے کہ مزارات پر غلاف، چادر، گاگر اور پھولوں تک ہی رہ گئے. کبھی اٹھا کر کے ان کی سیرت بھی پڑھ لیا ہوتا تو ایمان تازہ ہو جاتا. کبھی ان کی تاریخ کو پڑھ لیتے تو بہت ساری اصلاح خود بخود ان کی تاریخ سے تمہیں مل جاتی. اپنے بھی اور غیر بھی. محبت کرنے والوں سے بھی کہتا ہوں، دشمنی کرنے والوں سے بھی کرتا ہوں. محبت بھی کرنا ہے تو پڑھ لکھ کر کے محبت کرو، دشمنی کرنا ہے تو بھی پڑھ لکھ کر کے کرو، تاکہ سمجھ میں آ جائے گا معیار. کبھی سورج کو دیکھا ہی نہیں اور سورج سے نفرت کرنے لگے آدمی، دشمنی کرنے لگ جائے تو بیوقوف نہیں ہے. ذرا باہر تو آ، اجالا کس کا ہے پتا تو چلے. کوئی گھر کے چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے کہتا ہے سورج ایسا ہے، سورج ویسا ہے، سورج ایسا ہے، سورج ویسا ہے. اسے پتا ہی نہیں کہ دن بھر کا جو اجالا ہے وہ سورج ہی کی وجہ سے.
ایسے شخص کو باہر آ کر کے سورج دیکھنا چاہیے. میرا اشارہ سمجھو. کسی کو تنقید بھی کرنا ہو تو اس کے بارے میں پڑھ لکھ لیا کرو. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. جیل کے اندر جو قیدیوں کو سب سے زیادہ کسی بات کا ڈر ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو کس بات کی جانتے ہیں؟ کھانے پینے میں بھی سب چیزیں مل جاتی ہیں, ارے بہت کچھ بھی مل جاتا ہے, لیکن ہر جیل میں ایک یارڈ ہوتا ہے جہاں پر مانسک سنتولن جو کھو جاتے ہیں نا, جن کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتے ہیں, ان پاگلوں کو ایک یارڈ میں رکھا جاتا ہے. ان کا ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے. اور قیدیوں میں سے اگر کوئی بدماشی کرے تو پاگلوں کے ساتھ اسے 2 دن رکھ دیتے ہیں, بس کافی ہے. وہ سزائے جیل کے اندر بھی. اگر کوئی زیادہ اچھا خاصا قیدی پریشان کر رہا ہے لوگوں کو تو اس کو لے جا کر پاگلوں کے ساتھ 2 دن رکھتے ہیں. وہ چلا چلا کر کے معافی مانگ کر کے نکلتا ہے کہ مجھے اس وارڈ سے نکالو جلدی. باقی مار لینا, لکڑی سے توڑ لینا, سب یہ پاگلوں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا. 2 دن کی بات کہہ رہا ہوں. اور جھوٹے موٹے کوئی بیمار ہونے کی کوشش کرے جیل میں, ہم جانتے ہیں, اس کو بھی جیل ڈپارٹمنٹ کے پولیس والے سمجھتے ہیں. 1 دن پاگلوں کے یارڈ میں ڈال دیتے, اس کا پیٹ درد بھی چلا گیا, سر درد بھی چلا گیا, جلدی سے بھاگ کے آتا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان پاگلوں کے یارڈ میں 2 دن بتانا جیل کے قیدی کے لیے بھی بھاری ہوتا ہے, نہیں جانا چاہتا ہے. لیکن جب میں تاریخ پڑھ رہا تھا حضور سرکار تاج الاولیاء کی, تاریخ میں فرمایا گیا 1-2 دن نہیں, 1-2 مہینہ, 1-2 سال نہیں, 12 سال سے زیادہ پاگل خانے میں تاج الاولیاء نے وقت گزارا. اور کیسا وقت گزارا, کیسا وقت گزارا. 1 رات تم پاگل خانے میں رہ کر کے دیکھ لو, 2 دن تم پاگل خانے میں رہ کر کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا, ساری ہیکڑی نکل جائے گی. کیونکہ ہمیں پتہ ہے پاگل کیا کیا کرتے رہتے ہیں. وہ جھوٹے دیواروں سے بات کرتے ہیں, وہ پیشاب پاخانہ کپڑوں میں کر لے جاتے ہیں. اچھا آدمی ان کے ساتھ رہ نہیں سکتا. 12 سال سے زیادہ کا عرصہ تاج الاولیاء نے پاگلوں کے ساتھ کیسے بتایا, کیسے بتایا. ایک بات یاد رکھو, جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں دیوانہ ہو جائے وہ دیوانوں کے ساتھ رہنے پہ عیب نہیں محسوس کرتا, اس کے لیے کوئی عیب نہیں. ہاں, جس کو اپنے انا کی فکر ہے, اپنے سٹیٹس کا اور اپنے سٹینڈرڈ کی فکر ہے, وہ یہ سوچتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھوں کہ اس کے ساتھ بیٹھوں, میرا سٹیٹس یہ ہے, میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو کیا ہو جائے گا. کتنے لوگ تو بیچارے ڈرتے ہیں, یہ مولانا نہیں, یہ مولانا کے ساتھ بیٹھیں گے کل پتہ نہیں کیا بول دیں گے. بابا تاج الاولیاء کی بارگاہ کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں. جس وقت یہ راجہ رگھو جی راؤ کے گھر پر قیام کیا کرتے تھے محل میں, یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے, جب بھی بیان کرے تو یہ بیان کرنا پڑے گا. اللہ کا ایک ولی راجہ رگھو جی راؤ کے گھر رہتا تھا, اور 1-2 دن نہیں, کئی سال قیام کیا. باب رئیس بڑے بڑے لوگ بھی آیا کرتے ملنے کے لیے, علماء بھی آتے, سب آتے تھے, اپنی اپنی نیازیں حاصل کرتے, اپنی ضرورتیں. لیکن اس زمانے میں ایک خاتون ایسی تھی, ایک عورت, وہ ہندوستان میں اس وقت بھی سماج میں بٹے ہوئے لوگ, اونچ نیچ کے فرق میں بسے ہوئے لوگ موجود تھے. کچرا جھاڑنے کا اور گٹر صاف کرنے کا کام کرنے والی عورت تھی. وہ عورت ایک دن سوچتی رہی, میرا کام تو بڑا چھوٹا ہے, میں گٹر صاف کرنے والی, کچرا جھاڑنے والی, لوگ مجھے حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن تمنا ہے ایک دن میں اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں اور بابا تاج کو کھلاؤں. کئی دن سے سوچتی رہی, ہمت نہیں ہوئی. ایک دن ایسا آیا کہ اس نے ہمت جٹا کر کے کچھ کھانا بنا لیا. اب بتایا, پوچھا کہ کہاں ہے تاج الدین بابا. بتایا گیا کہ راجہ رگھو جی راؤ کے گھر اس محل میں قیام فرماتے ہیں. پوچھا وہاں کھانا کون کھلاتا ہے؟ کہا ہر جگہ سے کھانا آتا ہے, بابا سب کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا لے لیتے ہیں دل رکھنے کے لیے. تو اس نے سوچا میرا بھی کھانا لے کر کے چلی جاتی ہوں. کھانا بنا کر کے لے گئی. محل میں داخل کہاں سے ہو پائے,
बड़े लोग आते जाते हैं, और वहां जाने के बाद फिर हिम्मत टूट गई। उस औरत ने जो कचरा झाड़ने का और गटर साफ करने का काम करती थी, अपना बना हुआ खाना एक झाड़ी पर बांध देती है। कहा मेरी हिम्मत नहीं बाबा को मैं जाकर के खिलाऊं, लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, मुझको हकीर समझते हैं लोग, कमजात की समझते हैं। तो वो अपना खाना नहीं ले जा सकी अंदर। लेकिन बहरहाल दीदार करने के लिए किसी को रोक टोक नहीं थी, सब आ गए। दस्तरखान बिछा, ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की नजरों को समझो। दस्तरखान पर नवाब, रईस, उलमा, फुकाहा, बहुत सारे लोग उस दिन खाने लेकर आए, अपने अपने तोशे खोले। ताजुल औलिया फरमाते हैं चलो सब खाना शुरू करो। खाना शुरू करने के बाद आप हाथ नहीं बढ़ाते, उसके बाद आपसे कहा जाता आप शुरू करो हजरत, उसके बाद हम शुरू करें। ताजुल औलिया कहते हैं आज हमारा इस दस्तरखान पे खाने का मन नहीं कर रहा, जाओ बाहर दरख्त पे खाना लटका हुआ वो लेकर के आ जाओ। क्या बात है, वाह। बाहर दरख्त पे खाना का तोशा लटका हुआ वो लेकर के आओ। लोगों ने कहा बाहर दरख्त पे कौन खाना बांध के जाता है। लोगों ने इसरार किया हुजूर हम बड़े चाह से ये खाना लेकर के आए। कहा नहीं मैं तो आज वही खाना खाऊंगा। थोड़ी देर के बाद खुद उठे और महल से बाहर आए, दरख्त के नीचे बैठ गए और दरख्त के ऊपर जो बंधा हुआ था तोशा खोला, अपने हाथ से मजे लेकर के खाते रहे। जब खाना मुकम्मल हुआ कई लोगों ने इसरार किया हमारा भी खाना खा लें। नहीं, उस दिन तो उसी खाने को आपने तनावुल किया। बाद में पूछा लोगों ने कि ये खाना था किसका, ये कहां से बंधा था। तो वो खातून आगे बढ़ गई और कहा अगर मैं ना बताऊं तो शायद ये राज राज ही रह जाए। मैं गटर का काम करने वाली, कचरा झाड़ने वाली औरत, दुनिया मुझे कमतर समझती है, हकीर समझती है, लेकिन चाहत तो मेरी भी थी कि मैं अपने हाथ से बाबा को खाना खिलाऊं। बड़ी चाह से मैं आज खाना बना करके लाई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बड़े बड़े रईसों के दस्तरखान पर मेरा खाना क्या माने रखता है। लेकिन अल्लाह वाला सच निगाह से देखो तो वो रसूलुल्लाह की याद ताजा कर देता है। मदीने की याद ताजा किया ताजुल औलिया ने। जानते हो ये वो सुन्नत अजीमा थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। अचानक एक औरत आने लगी, पागल औरत थी, ज़हनी तवाज़ुन खोया हुआ था और वो बढ़ती आ रही थी। सहाबा ने उसको रोक दिया क्योंकि बड़बड़ करती थी, बहुत बोलती थी। जिसके सामने जुबान खुल जाए अनाप शनाप जो बोलना है सब बोल जाती थी। तो सहाबा उसको रोकने लगे कि रसूलुल्लाह के करीब आएगी, पता नहीं क्या क्या बोलेगी। लेकिन मेरे आका ने फरमाया हटो उसे आने दो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह पागल औरत है, जुबान की लंबी है, कुछ भी बोले जाती है। मेरे आका ने क्या फरमाया जानते हो? नौजवानों तवज्जो से, हुजूर फरमाते मुझे पता है पूरे मदीने में उसका कोई नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाए। अगर मैं भी उसकी बात ना सुनूं तो वो किसके पास जाएगी। फिर वो खातून को रास्ता छोड़ दिया सहाबा ने। वो आई मेरे आका के पास, एक बात को 10 बार बोलती रही। मेरे आका सुनते रहे, हाँ हाँ करते रहे, ऐसे सुनते रहे किसी बड़े दानिश्वर की बात सुनी जाती है। उसे एहसास तक होने नहीं दिया कि वो पागल औरत है। मेरे आका की अजीम सुन्नत थी जिसको 1400 साल बाद नागपुर की सरजमीन पर ताजुल औलिया ने जिंदा करके दिखाया है। नामूसे रिसालत की हिफाजत इसको कहा जाता है। यहाँ जात ऊंची है नीची है इसका फर्क नहीं। अल्लाह ने, मेरे नबी ने आखिरी खुतबे में हज्जतुल विदा में फरमाया था कुल्लुकुम मिन बनी आदम, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब के सब आदम से पैदा किए गए हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया है। इस्लाम है जो जात पात के फर्क को मिटाने आया है, कोई ऊंचा कोई नीचा। इसीलिए मेरे अजीजों मस्जिदों में जाएं तो सबके अगल बगल हम देखते नहीं हैं कि कोई गैरेज वाला खड़ा है कि कोई महल वाला खड़ा है। इस्लाम ने हमें शाने से शाना मिलाकर खड़े होने का हुक्म दिया। तुम घर में सेठ होगे, करोड़पति होगे, अल्लाह की बारगाह में सब इंसान एक बराबर हैं। अजीजाने गिरामी,
اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کا ایک ولی رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے آیا، ان کے معجزات کے کمالات کو اس زمانے میں دکھانے آیا ہے۔ ایک بات اور، بے خوف ہو کر کے جینا سکھایا۔ جب انسان کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا، جو دنیا آج دولت 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 کے پیچھے بھاگتی رہی اور سکون کچھ نہیں ہے، لیکن آج دیکھو جس نے خود چاہ کر کے، ایسا نہیں ہے کہ زبردستی تاج الاولیاء کو پاگل خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ آپ نے 3 مہینے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم کو لوگ کچھ کرنے نہیں دیتے، میں تو پاگل خانے میں چلا جاؤں گا، آپ نے خود فرمایا تھا، اور خود سے ایسی حرکت کی، آپ نے خود سے ایسا کام سرزد کیا اپنی طرف سے تاکہ لوگ اٹھا کر کے لے جائیں۔ اللہ والا چاہتا ہے۔ کچھ سلسلے کے ایسے مشائخ گزرے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جس کو دیکھ کر کے لوگ تو دیوانہ سمجھے، اور دیوانے کو اسی میں فائدہ ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاگل خانے کے جو انچارج تھے، اس میں جو ڈاکٹر تھے، سرجن تھے، سبوں نے دیکھا ہے آپ کا دروازہ بند کر کے چلے جاتے۔ قیدیوں کو بند کرنا الگ ہے، پاگلوں کو بند کرنا الگ ہوتا ہے۔ وہاں پر تو ان کو گولیاں دینی ہے، ان کو سب کچھ سنبھالنا ہوتا ہے۔ تاج الاولیاء کو دروازہ بند کر کے آتے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تاج بابا کو کبھی تاج آباد میں دیکھا، کبھی کامٹی میں دیکھا۔ لوگ آ کر کے کہتے، اور وہ ڈاکٹر صاحب پاگل خانے کے پریشان رہتے، ہم تالا لگاتے ہیں اور لوگ کہتے ہم باہر دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صاحب ہے، وہ حج پر گئے ہوئے تھے، جبل عرفات میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ وہ صاحب نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو بزرگ نے کہا ہم کو تاج الدین کہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ کہا ناگپور میں رہتا ہوں، ہندوستان میں۔ پاگل خانے پر، ایک پاگل خانے کے پاس ایک جھوپڑی ہے میری، میں اس جھوپڑی میں رہتا ہوں۔ وہ حاجی کے دل میں بس اتنا جملہ اثر کیا، اللہ والے کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ اپنا دل دے بیٹھتے ہیں، جس کا دل پاک ہو۔ اب حج کرنے کے بعد وہ حاجی صاحب کہتے ہیں میرے دل کی تمنا تھی کہ میں گھر جانے کے بعد، وطن واپس آنے کے بعد پہلے ناگپور جاؤں، میں دیکھوں وہ بزرگ رہتے کہاں ہیں، میں دیکھوں گا وہ بزرگ رہتے کہاں ہیں جو جبل عرفات میں 9 ذی الحجہ کو میرے ساتھ حج ادا کیے، اور انہوں نے اپنا تعارف بھی کرایا۔ میں چاہتا ہوں ایک بار ناگپور جاؤں اور وہ پاگل خانے کی جھوپڑی کہاں ہے دیکھ لوں، کیا صحیح میں وہ بزرگ یہاں رہتے؟ وہ حاجی صاحب حج کر کے واپس آئے، اپنے گاؤں نہیں گئے، ناگپور آئے۔ ناگپور آنے کے بعد لوگوں سے وہ پوچھنے لگے یہاں پاگل خانہ کہیں ہے، کوئی پاگل خانے جھوپڑی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے، ایک جگہ پر پاگل خانہ ہے۔ کہا ایک بزرگ مجھ سے ملاقات ہوئی تھی ان کی، کہا ہاں وہ تو اندر رہتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پورا ناگپور کے آس پاس کے علاقے کے سارے لوگوں کی بھیڑ پاگل خانے کے پاس لگی رہتی تھی۔ اس وقت بھی لوگ اپنی اپنی حاجتیں لے کر کے آتے تھے، اور جب یہ حاجی صاحب آئے پاگل خانے کے پاس، وہاں پر باہر ایک شہر کے بڑے رئیس زادے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں فالج ہو گیا تھا، اور وہ پاگل خانے کے باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ بابا سے میری ملاقات ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ حاجی صاحب وہاں پہنچے۔ وہ رئیس زادے نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ کہا میں حج کر کے آیا ہوں۔ کہا یہاں کیوں آئے، ناگپور کیوں آئے؟ کہا مجھے عرفات کے میدان میں ایک بزرگ ملے تھے جنہوں نے اپنا نام تاج الدین کہا، اور وہ کہتے ہیں یہاں کے پاگل خانے میں کہیں رہتے تھے۔ کہا ہاں صحیح، آپ تو ملاقات کیے ہوں گے، یہی رہتے ہیں۔ اتنے میں پاگل خانے کے جو انچارج ڈاکٹر صاحب تھے دروازہ کھولے، تاج الاولیاء کو پاگل خانے سے باہر آتے ہوئے یہ حاجی صاحب نے دیکھ لیا، دیکھا، بڑھ کر کے ہاتھ چومے اور کہا آپ میرے سے پہلے یہاں آ گئے، میں تو حج کر کے لوٹا، ابھی مجھے وقت ہو گیا، آپ حج کر کے جلدی واپس آ گئے۔ تو تاج الاولیاء نے کہا ذرا دیر کے لیے زبان بند کرنا بابا،
डॉक्टर साहब ये बात सुन रहे थे। वो हाजी साहब से पूछा क्या कह रहे हो? कहा मैं इनके साथ हज करके आया हूं। डॉक्टर साहब कहते हैं कैसे हज करके आया? पिछले 1 महीने से इनका दरवाजा ही नहीं खुला। पिछले 1 महीने से इनके दरवाजे को ताला मैं लगाता हूं और तू कहता है अरफात के मैदान में इनके साथ हज करके आया। थोड़ी देर गुजरी, ताजुल औलिया मुस्कुराते हुए दोनों के बीच में आए। कहा डॉक्टर भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। थोड़ी देर के बाद हाजी साहब कहते हैं क्या ये हकीकत में इनके साथ हज करके आया हूं मैं? और डॉक्टर साहब कह रहे ये पागल खाने में ही थे। कौन सच्चा है? मेरी आंखें जो देखी वो सच, या ये जो डॉक्टर बोल रहा है ये सच? मैं आपको एक बहुत बड़े नुक्ते की तरफ ले जा रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। ये वाकया 1400 साल पहले का नहीं, सिर्फ 100 साल पहले का है। सिर्फ 100 साल पहले का। वो हाजी साहब कहते मेरी आंखें सच्ची के डॉक्टर सच्चा। मैंने तो अरफात में देखा और ये कहता है पिछले 1 महीने से निकले नहीं। ताजुल औलिया आते हैं, ऐसे अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाया। हल्का बना करके वो हाजी साहब के आंखों पर रखा, इस तरह आंखों पर रखा। वो हाजी साहब देख करके घबरा गए। उस हल्के के अंदर से क्या देखा? वो हाजी साहब कहते हैं जिस वक्त मैं ताजुल औलिया के उंगुश्त के दरमियान से देख रहा था, मैं उस वक्त न पागल खाने में था न नागपुर में था। उस वक्त मैं बले अरफात में हाजियों के साथ महसूस कर रहा था। मनासिक के हज अदा हो रहे हैं, लब्बैक की सदाएं गूंज रही हैं, हर तरफ एहराम ही एहराम नजर आ रहे हैं। मैं हल्के से देख ही रहा था, पीछे से ताजुल औलिया ने एक चमाट लगाया, तमाशा लगाया और कहा क्या जी बाबा हम तुम्हारे साथ नहीं थे? अब तवज्जो चाहता हूं, अब तवज्जो चाहता हूं। ये कोई ढकी छुपी हुई बातें नहीं। जो हज किया हुआ हाजी वो भी देखा हुआ बयान कर रहा है। और ताजुल औलिया को गुजरे हुए कई हजारों साल नहीं हुए, 1400 साल बाद नागपुर की सरजमीन पर बैठा हुआ रसूलुल्लाह की आल का एक शहजादा हुसैनी सैयदजादा अपनी 2 उंगुश्त के दरमियान से एक हाजी की आंखों पर सिर्फ हल्का रख दे, हाजी नागपुर से अरफात को देख सकता है। तो फिर महसूस करो गरीब नवाज की आंखों पर जब उस्मान हारूनी ने उंगलियां रखी थी तो गरीब नवाज ने पहला आसमान भी देखा, दूसरा तीसरा भी, चौथा पांचवा भी, छठा सातवां भी। पीर ने पूछा था उस्मान हारूनी ने, मोइनुद्दीन बता मेरी उंगलियों के बीच से क्या नजर आ रहा है? मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था ख्वाजा उस्मान हारूनी से, मुर्शिद गिरामी मुझे 7वां आसमान ही नहीं अर्शे खुदा तक नजर आ रहा है। न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। निगाहे मर्दे वली से, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये वो अल्लाह के वली हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज ताजुल औलिया की ये बात अपना हल्का रख करके, अपना हल्का रख करके एक हाजी को बताया और वो हाजी कह रहे मैं उस वक्त अपने आप को अरफात के मैदान में महसूस कर रहा हूं। लब्बैक की आवाजें आ रही है, एहराम ही एहराम दिख रहे हैं। और फिर ताजुल औलिया ने कहा क्या जी बाबा हम यहाँ नहीं थे साथ में? अब इस वाक़े के बाद फिर मुझे एहसास हुआ 1400 साल के बाद ये ताजुद्दीन बाबा नागपुर में ऐसी करामत क्यों दिखाने आए, ये लोगों को ऐसी करामत क्यों दिखा रहे हैं? फिर ईमान ने जवाब दिया। 1400 साल के बाद बहुत सारे लोग ईमान बेच चुके थे, बहुत सारों का अकीदा मरदूद हो रहा था। तब ताजुल औलिया ने दिखाया, ओ अकल के अंधो देखो, मुझ जैसा मजजूब पागल खाने में बैठ करके उंगलियों के बीच से नागपुर से मक्का पहुंचा सकता है तो वो रहमतुल लिल आलमीन जिस पर नजर डाले, क्या वो अबू बकर सिद्दीक नहीं बन जाए? क्या वो उमर फारूक नहीं बन जाए? जिस पर नजर डाले वो उस्मान जुन्नूरैन न बन जाए? जिस पर नजर डाले वो अली हैदर कर्रार शेर खुदा न बन जाए?
निगाह की बात है। चौदह 1400 साल के बाद अपनी करामत से बताया कि तुम आज के इस वली की ताकत देख रहे हो और रसूलुल्लाह की ताकत का हाल क्या होगा। अल्लाह ताला ने हर जमाने में ऐसे औलिया को भेजा है जो अपनी करामात से उम्मत का अकीदा सुधारते रहे। ताजुल औलिया की करामात सिर्फ कहानियां नहीं है जो सुन करके चले जाएं, अकीदे को जिंदा करने वाली करामात है, अकीदे में जान डालने वाली करामात है। एक बार ताज बाग में, अब सुनिए, ताज बाग में एक सूफी साहब हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी दुकान के सामने, हलवाई की दुकान के सामने बैठा था। ताज बाबा गुजर रहे थे। यक्का गाड़ी उस दिन आई थी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, उससे जा रहे थे तो अचानक गाड़ी को बाबा ने रोक दिया और कहा, सूफी साहब आओ हमारे साथ, हम तुमको दूसरी मिठाई खिलाते हैं। सूफी साहब कहते मैं हलवाई की दुकान छोड़कर जल्दी से गाड़ी में सवार हुआ। ये असर के बाद का वक्त है और सुनना तवज्जो से, मैं कहानियां नहीं सुनाऊंगा, मैं वो सुनाऊंगा जिससे अजमत रसूल का इजहार, नामों से रिसालत किसे कहते हैं। सूफी साहब कहते हैं मैं यक्का गाड़ी में बैठ गया और ताज बाबा गाड़ी को, जो हाँकने वाला था, उससे कहते हैं हाँक और तेजी से चला। असर के बाद का वक्त है। सूफी साहब कहते हैं अचानक हम एक मोहल्ले में आए। मैं तो नागपुर का पैदा हुआ, नागपुर में मेरी जवानी गुजरी। जिस मोहल्ले में आया वो मोहल्ला नागपुर का है ही नहीं। ये गाड़ी अचानक कहां आ गई? तो देखा ताज बाबा एक जगह रुके गाड़ी में और मिठाई की दुकानें थी। गोरे छट्टे लोग, ऊंचे चौड़े लोग वहां पर मौजूद हैं। ताज बाबा उनसे बात कर रहे हैं। सूफी साहब कहते हैं मुझे बात भी नहीं समझ में आ रही, वो पश्तू जुबान में बात कर रहे हैं। पश्तू जुबान अफगानिस्तान की, कंधार की जुबान है। कई लोगों से मुलाकात किया, कंधारी लोगों से बात किया, इससे बात किया, उसकी खैरियत पूछी, उससे किया, उसकी खैरियत पूछी, दुकानें देखा और उसके बाद मिठाई खिलाई। सूफी साहब से कहा जल्दी चलो, मगरिब की अजान का वक्त हो रहा है। कंधार के लोगों से मुलाकात और वापस जब वो यक्का गाड़ी पहुंची तो सूफी साहब कहते हैं मैं ताज बाग में था, मगरिब की अजान हो रही थी। ताजाबाद शरीफ में था, मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने लोगों से पूछा कि फला फला इलाका कहां होता है, ऐसे ऐसे लोग कहां होते हैं। लोग कहते हैं ये तो अफगानिस्तान के कंधार की बात है, जहां तुम असर से मगरिब के बीच में जा करके भी आ गए। बाद में जब पता चला तो सूफी साहब तलाशते हुए तहकीक भी किए कि हकीकत में मैं गया भी था कि नहीं। वो सफर करके गए भी, इलाका ढूंढा भी, मिठाई की दुकान भी मिली, लोग भी मिले। कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नागपुर में असर से लेकर मगरिब के बीच में और निकलूं और कंधार जाकर के वापस आ जाऊं। वापस आए तो सूफी साहब बैठे हुए थे। ताजुल औलिया क्या कहते हैं सुनो। ताजुल औलिया कहते हैं लोगों को समझ में नहीं आता रसूलुल्लाह मेराज में कैसे गए, कैसे आए। सूफी साहब कहते हैं मैं सोचता तो था कि रसूलुल्लाह की मेराज का वाकया इतना लंबा होता है कि जिब्राइल आए, बुराक लेकर मक्का गए, मक्का से बैतुल मुकद्दस, आसमानों का सफर, जन्नत देखा, दोज़ख देखा, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, खुदा से बातें की, वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। अरे बयान करने में इतना वक्त लग जाता है और रसूलुल्लाह का सफर 1 मिनट से कम में हो गया था। सूफी साहब कहते हैं मैं दिल में ये बार बार सोचता था इतना लंबा सफर कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि इनकार करता था,
دماغ میں خیال آتا تھا کہ کیسے ہوا ہوگا رسول اللہ کا سفر. روز یہ سوچتا تھا اور عصر کے دن بیٹھا تھا. تاج الاولیاء آئے, اٹھائے, یکا گاڑی میں بٹھایا اور عصر سے مغرب تک قندھار افغانستان کی سیر کرا کر واپس لے آئے اور بتایا 1400 سال بعد رسول اللہ کا ایک بیٹا عصر سے مغرب کے بیچ قندھار جا کے آ سکتا ہے تو یہ جس کے خون کا اثر ہے اس سید عالم کے سفر کا حال کیا ہوگا. جس کی طاقت کو دو عالم کی پرواہ نہ ہو, ایسے بازو کی ہمت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی, تاج الاولیاء کی کرامات رسول اللہ کے معجزوں کا اظہار کرنا ہے. جو اتنے دنوں کے بعد عقیدے مر گئے, مردہ ہو گئے تھے, ان کو اپنی کرامات سے بتایا. آج بھی میں کہتا ہوں کچھ کھوٹے سکے ہوں گے اگر تو تاج الاولیاء کے آستانے پر آ کر بیٹھ جائیں, تمہارے عقیدے میں انشاءاللہ پھر سے شفا مل جائے گی. جو انکار کرتے ہیں یہ سب سنی لوگ کہانیاں سناتے ہیں. ارے کہانیاں نہیں ہیں, آؤ دربار میں, آستانوں میں, یہاں پر ایک دو آدمی کہانی سنا کر چلے جائے تو بات الگ ہے. یہاں تو سنانے والے اپنے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں جنہوں نے دیکھا. اس لیے کہ تاج الاولیاء کی کرامات صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی, ہندوؤں کے ساتھ بھی تھی. ان کی بھی ضروریات پوری ہوتی تھی, انہوں نے بھی دیکھا ہے اور وہ بھی اعتراف کرتے ہیں, آج بھی اعتراف کرتے ہیں تاج الاولیاء کی عظمت کا. لیکن ایک حیرت کی بات ہے, ناگپور کے ہی نہیں ہر علاقے کے اکثر ہندوؤں میں تاج الاولیاء کی عقیدت ہے اور محبت ہے اور عظمت ہے. وہ کیسے کوڑ مریض ہیں جو ٹوپی بھی پہنتے اور داڑھی بھی رکھتے ہیں اور تاج الاولیاء سے نفرت کرتے ہیں. کیسے عقیدے کے بیمار لوگ ہیں. ان لوگوں کو صرف ایک حدیث کافی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ خود فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. تو پھر بچے گا کہاں, کیا بچے گا؟ میرے عزیز, اب سمیٹتے ہوئے باتیں ایک اور میں کہوں گا. تاج الاولیاء اپنی زندگی کو جذب کے جن ایام میں گزارا ہے, اللہ کا ایک ولی جب اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے نا تو اس کی زبان ایسی ہو جاتی ہے کہ زبان اس کی رہتی ہے کلمہ اللہ کا ہوتا ہے. جو بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے, جو کرتا ہے اس میں اثر ہوتا ہے. ایک جگہ پر تاج الاولیاء گئے, کھیتی باڑی والے وہاں کے پریشان تھے, قحط سالی تھی, بارش نہیں کئی زمانے سے. ہر کوئی کسان آ رہا ہے, کہہ رہا ہے بابا بارش کے لیے دعا کر دو. آپ بیٹھے, دیوانہ اکثر ایسے کام کرتا ہے جو عقلوں میں آتے نہیں. تاج الاولیاء کہتے لکڑیاں جمع کرو, آگ لگاؤ. پانی کا اس سے کیا تعلق ہے, پانی کا کیا تعلق ہے؟ لیکن توجہ, کسان وہی کرتے رہے جو بابا کہتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد بابا نے ایک لوٹا پانی منگوایا اور اس آگ میں پانی ڈالنے لگے. پانی ڈالنے لگے تو آگ بجھ نہیں رہی تھی بلکہ وہ پانی کے بخار بن کر کے آسمان کی طرف اڑ رہی. اور کہا یہ نیاز مندانہ باتیں ہوتی, محبوبانہ انداز ہوتا ہے, محبوبانہ انداز ہوتا ہے. پانی ڈالتے ڈالتے آگ میں پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا دیکھ مولا, آگ لگی میرے پانی سے تو بجھتی نہیں, تیرے پانی سے تو بجھا دے. میرے پانی سے تو بجھتی نہیں, تیرے پانی سے تو بجھا دے. اتنا کہنا تھا کہ کسان کہتے ہیں ابر چھا گیا, ہر جگہ جھما جھم بارش شروع ہو گئی, ہر جگہ بارش تھی. یہ نیاز مندانہ انداز, یہ محبوبانہ انداز ان اللہ والوں کا ہوتا ہے. اسی لیے میں بخاری شریف کی حدیث آپ کو بتایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں اللہ کے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں فنا کیا ہے، اپنی انا کو، اپنا ایگو ختم کیا ہے. آج بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے یہ کرامات اب کیوں نہیں ہوتی، اب ایسے اولیاء دکھتے کیوں نہیں. میرے عزیزو، ہر جگہ مادیت کا دور ہے، ہر کوئی ہوس اور لالچ کے پیچھے دوڑ رہا ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، لیکن آج دیکھیں حالات کس طرح کے ہیں. یہاں پر دل میں ہوس نے اتنی جگہ لے لی ہے، عیاشیاں اتنی زیادہ ہیں. اور کیا تمہاری زبان میں اثر باقی رہے گا؟ صبح سے لے کر شام تک گالی گلوچ کرنے والی زبان، اور اپنے جسموں کو نشہ کر کر کے برباد کرنے والے جوان اگر یہ تمنا کرتے بیٹھے رہیں کہ ہم جب بھی دعا کریں تو فوراً دعا قبول ہو جائے، کیسے ہوگا؟ آپ نے اپنے آپ کو برباد کیا. وہ تاج الاولیاء تھے، ایسا نہیں کہ مجبوری میں پاگل خانے آ گئے اور یہ راستہ چن لیا. کچھ لوگ مجبوری میں، آج کچھ ایسے لوگوں کا جانتا ہوں مجبوری میں مولوی بن گئے، مجبوری میں. تاج الاولیاء فوج میں ملازمت کرتے تھے، ملٹری میں تھے، 1-2 سال نہیں 3 سال خدمات کیا اس دیش کے لیے ہندوستان میں. اس وقت فوج میں رہنے والا ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے، مائنڈ سے بھی اچھا ہوتا ہے، جسم سے بھی اچھا ہوتا ہے. فوجی کا پاگل ہونا آسان بات نہیں. لیکن آپ فوج کی ملازمت کو ترک کر کے ساگر میں آپ نے چلہ کشی شروع فرمائی تھی، مجاہدے کرنے لگ گئے. آپ کے گھر والے سمجھانے آ گئے تھے، پھر بھی آپ اس راستے پر چلتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اچھے اچھے کپڑے لا کر کے دیتے، مگر زندگی بھر ایک تہبند پر اور ایک جبے پر آپ گزارا کرتے رہے. ایک تہبند اور ایک جبہ، جس نے دنیا سب چھوڑ دیا ہے تو کیا اس کی زبان میں اثر نہیں ہوگا؟ آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آج کچھ لوگوں کو ماڈرن خیالات کے کہتے ہیں ان کے باتوں میں اتنا اثر کیسے ہو سکتا ہے، بارش ہو جائے، اولاد ہو جائے اور مال مل جائے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ سنو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک عورت تھی، بچے نہیں تھے اس کے، وہ دعا کرانے کے لیے گئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لوح محفوظ میں بچے لکھے ہوئے نہیں ہیں. کہا جا صبر کر لے، تیری قسمت میں بچے نہیں ہیں. وہ جا رہی تھی، راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، ایک مرد قلندر درخت کے نیچے. پوچھا روتی بیوی کہاں جا رہی ہے؟ کہا بچے نہیں ہیں، مایوس ہوں اور گئی تھی میں دعا کروانے کے لیے. انہوں نے لوح محفوظ دیکھا، لوح محفوظ میں بھی 3 قسم کی تقدیریں لکھی ہیں. تقدیر مبرم ہے، شبہ مبرم ہے اور تقدیر معلق ہے. میں تقدیر معلق کی بات کر رہا ہوں. اس عورت کی تقدیر میں بچے لکھے ہوئے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کر لے جا. وہ عورت کہتی ہے درویش سے، بابا میرے بچے نہیں ہیں، میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں. بابا نے کہا ٹھیک ہے جا، گھر میں جا، آج رات کو سجدہ کر، خوب رو، اللہ دینے والا ہے. گئی عورت، روئی، دعا کرتی رہی. چند مہینوں کے بعد پتا چلا اس کو حمل ہو گیا اور گھر میں 9 مہینے کے بعد ہنستا خوشحال ایک بیٹا پیدا ہوا. بچے کی پرورش ہوئی. تھوڑے دنوں کے بعد دوسرا حمل ہوا، دوسرا بیٹا، پھر تیسرا بیٹا، پھر چوتھا بیٹا، پھر 5واں بیٹا. لائن لگی ہے. وہ عورت کے 7 بیٹے ہو گئے. عرصہ گزر گیا، 13-14 سال گزر گئے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے. اس عورت کو دیکھ کر پہچان لیا، چند سالوں پہلے میرے پاس آئی تھی اولاد کی بھیک مانگنے. میں نے تو دیکھا تھا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں، لیکن یہ کس کے بچے لے کر کھیل رہی ہے؟ اس سے پوچھا بی بی یہ کس کے بچے؟ کہا اللہ کے نبی یہ میرے ہیں. کہا جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ کہا نہیں سچ بول رہی ہوں. کہا کیسے؟ کہا اللہ دے دیا، ایک درویش نے شاید دعا کر دی. یہاں ایسا نہیں ہے کہ نبی کے دعا سے بڑھ کر کے درویش کی دعا میں بتا رہا ہوں، نہیں.
موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا اس کی قسمت میں لکھا ہوا نہیں تھا، میں نے دیکھا تھا، لیکن اب اس کو کیسے مل گیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس کی قسمت میں لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن اگر اس کے لیے کوئی میرا محبوب مانگ لیتا تو میں دے دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے مانگا تو نہیں تھا، لیکن وہ درویش کے مانگنے پر رب تعالیٰ نے فرمایا اس کا جواب ہم دیتے ہیں، آپ ایک کام کریں، ایک ہاتھ میں چاقو لے لیں، ایک ہاتھ میں برتن، اور جا کر کے اپنی قوم سے کہیں اللہ نے تمہارے جسم کے ٹکڑے مانگے ہیں، ایک گوشت کا ٹکڑا دے دو۔ کوئی بھی آپ کا امت یا آپ کا غلام گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم کے پاس، کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دے دو، اور ان کی قوم نافرمان بڑی تھی، بھاگنے لگی ادھر سے ادھر، کوئی دروازے بند کر رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، ارے یہ آج گوشت مانگ رہے ہیں کل کلیجہ مانگیں گے، سب ادھر ادھر چلے گئے۔ شام ہونے کو تھی، اس درخت کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ درویش بیٹھا ہوا تھا، آپ نے آواز لگائی، درویش بھاگتا ہوا آیا اور کہا اے کلیم اللہ چاقو دے دو اور برتن دے دو، اللہ نے مانگا ہے۔ کہاں اللہ نے مانگا ہے؟ وہ درویش پھر اپنے ہاتھ سے گوشت کاٹنا شروع کیا، پھر ادھر سے کاٹا، ران کا کاٹا، پنڈلی کا کاٹا، پیٹ کو کاٹنے لگا، جگہ جگہ سے وہ چمڑی چھل کر کے ٹکڑے کاٹ کر برتن میں رکھتا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے دیوانے، میں نے کہا تھا اللہ نے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے، تو سب کاٹ رہا ہے۔ وہ درویش کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہاں کا مانگا ہے، آپ نے یہ تو نہیں بتایا جسم کے کون سے حصے کا مانگا، میں ہر حصہ دے رہا ہوں تاکہ اللہ کو جو پسند آئے وہ قبول کر لے۔ اس درویش نے اپنے جسم کو چھلنی کر دیا، خون کر دیا۔ تب اللہ کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ جو میری محبت میں اپنے جسم کا ٹکڑا کر دیتا ہو، کیا میں اس کی ایک بات پر کسی عورت کو 7 بچے نہیں دے سکتا؟ من کان للہ کان اللہ لہ، حدیث میں ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تم بن کے تو دیکھو، اپنے آپ کو وقف کرو اللہ کی بارگاہ میں، پھر ساری خدائی تمہاری ہے، ساری کائنات تمہاری ہے۔ آج ایک چھوٹی سی مثال میں بتاتا ہوں، نوجوانوں تمہاری یہ بھیڑ، تمہاری یہ بے قراری، میں دیکھتا ہوں یہ یہاں ہی نہیں ہر جلسے میں یہ حال ہے، ہر پروگرام میں تو یہ بھیڑ بھاڑ اور افراتفری سے بچنے کے لیے جلسوں میں جانا کم کر دیا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تم سے میرا رشتہ کون سا ہے؟ تمہارا سے میرا تعلق کون سا ہے؟ دیکھتے ہی لبیک کے نعرے لگاتے ہو اور پلکوں پر بٹھانے کی بات کرتے ہو، کس وجہ سے؟ دنیا ہزار روکتی ہے لیکن یہ سیلاب رکتا نہیں۔ میں بتاتا ہوں وجہ صرف یہ ہے، ایک بار صرف مصطفیٰ کے قدموں کی عزت کی بات کیا کر دی، مولا نے اٹھا کر کے ہر ایک کی آنکھوں میں بٹھا دیا۔ توجہ، ہر ایک کی آنکھوں میں بٹھا دیا۔ مجھ جیسا نکما آدمی اگر مصطفیٰ کی بات کرے تو وہ ہر ایک کے سر کا تاج بن سکتا ہے، اور جو زندگی اپنی فنا کر دے پھر وہ وقت کا اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں اپنی خواہشات کو جب قربان کر دیتا ہے بندہ، اپنی مرضی سے نہیں جیتا، ان کی مرضی سے جیتا ہے، تو پھر وہ قبر میں بھی جاتا ہے تو ایسے لاکھوں پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے۔ دیکھو آج حکومت کس کی ہے، یہاں پر حکومت کس کی ہے؟ 100 سال گزر گئے، اس تاج الاولیاء کی حکومت صرف اور صرف تخت پر نہیں ہر ایک کے دل پر جمی ہوئی۔ یہ حکومتیں صدیوں تک جاری رہتی ہیں، صدیوں تک رہتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بٹورا نہیں ہے، مال نہیں جمع کیا، جیبوں پر نظر نہیں رکھی، لوگوں کو کاٹنے مارنے توڑنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف نہیں کی، اللہ والے ہو گئے، اللہ نے کائنات ان کی بنا دی۔ اور ایک بات لوگ کہتے ہیں نا، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں،
توجہ چاہتا ہوں اے نوجوانوں، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں، تھمتا نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر وقت اس کا ہو جاتا ہے۔ کل بھی وقت ان کا تھا، آج بھی وقت ان کا ہے۔ ہم جیسے ہزاروں آئیں گے چلے جائیں گے، وقت ان کا رہے گا۔ ہماری زندگیاں چلی جائیں گی، وقت ان کا ہمیشہ جوان رہے گا۔ 14 صدیاں گزر گئی، حسین اعظم کا تذکرہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ حسین ہر وقت کا حسین ہے، ہر زمانے کا حسین ہے۔ اسی طرح تاج الاولیاء نے اپنی زندگی قربان کی ہے اللہ کی یاد میں، اپنی خواہشات کو ترک کیا ہے۔ چند خواہشات ہی تم چھوڑ دو، پھر دیکھو یہ آج دنیا جو تمہیں انگلیوں پر نچا رہی ہے، تم ہر جگہ شکایت کرتے ہو کہ ہمیں ایسا مارا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے۔ تمہیں مارنے اور توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو۔ اور رسول اللہ کی یہ امت ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا سوائے ان کے آپس کے غداروں میں۔ ہمیں بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں توڑنے کے لیے، مجھے خود پتا ہے۔ یہ ٹرسٹی حضرات اور یہ پیارے خان صاحب کی کوششیں تھی، محنتیں تھی جو یہاں کھڑا، ورنہ ایسے منبر رسول پر مجھ جیسے بندے کو آنے کے لیے بھی کوئی نان مسلم روکنے کے لیے عرضی نہیں دیتا، ٹوپی داڑھی والے جا کر کے دیتے۔ مجھے نہیں پتا ان کا عقیدہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا ان کا ایمان کیا ہے۔ میں جس وقت بیٹھا ہوا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، انہوں نے کوئی اس طرح مجھے ٹچ تک نہیں کیا، نہ ہی بے عزتی سے بات کیا، کبھی نہیں۔ لیکن ساتھ میں نے دیکھا ان کے پاس میسیجز بھیجنے والے، ہماری کلپیں نکال کر کے دینے والے آفیسرز کو، وہ عام لوگ نہیں، ٹوپی داڑھی والے مولوی اور پیر لوگ تھے۔ میں نام ابھی نہیں لوں گا، قیامت کے دن انشاءاللہ یہ سب کھلے گا، سب کھلے گا۔ میں دیکھوں گا جو اس طرح کی منافقت کرتے رہے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا، انشاءاللہ قیامت کا منظر ہوگا، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تم کس کے ساتھ ہوگے۔ ہم نے صرف اپنے نبی کی بات کی ہے، ہم نے صرف رسول اللہ کی محبت کی بات کی ہے، اور جن لوگوں نے اس طرح کی ہماری امیج بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تمہارا عقیدہ مجھے نہیں پتا کیا ہے، حضور کو کیا جواب دو گے؟ کیا یہ وہی منظر نہیں ہے؟ ایک میدان ہے کربلا کا، نماز ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، نماز ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور تلوار لے کر نبی کے نواسے کو کاٹ رہے ہیں۔ کون سا عقیدہ تھا ان کا؟ کون سا ایمان تھا؟ اسی لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ دوسری طاقتوں سے گھبرائے ڈرے ہوئے مت بیٹھو، کچھ نہیں ہوگا۔ آپس میں جو منافقت ہے، جو غداریاں ہیں، جو جماعت کے اندر فتین ہیں، نفاق پھیلانے والے، ان سے ہی جماعت کو اور امت کو سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو گرانا، اس کی رپورٹ اس کے پاس، اس کی رپورٹ اس کے پاس، یہ تمام حرکتوں سے قوم ذلیل ہوتی جا رہی ہے۔ نوجوانوں، تاج الاولیاء کے آستانے پر آنے کے بعد ایک بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے یہ بندے ہیں اور سب کا مقصد اس دھرتی پر ایک ہی ہے، سب کا مقصد ایک ہے، اس اللہ کو راضی کر کے جانا۔ باقی تم کسی کو بھی گرانے کی کوشش کرو، نہیں ہوگا۔ اللہ جب تک نہ چاہے کچھ نہیں ہوگا، تم ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ جس کو چاہے عزتوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ اور چند باتیں، اس آستانے پر آنے کے بعد نوجوانوں کا ایک بہت بڑا سیلاب میں دیکھ رہا ہوں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں۔ سب سے زیادہ بدنام کس بات پر ہے؟ ہم سے کہتے ہیں کئی پولیس والے بھی، مولانا صاحب آپ کی قوم سب سے زیادہ نشہ کرتی ہے، آپ کی قوم نشہ بیچنے میں پکڑی جاتی ہے۔ ہم نے جیل میں بھی دیکھا، ڈرگز کے کاروبار میں کتنے آئے، کروڑوں کے تجارت کرنے والے۔ اور یہ وہ امت کی بات میں کر رہا ہوں، اس امت کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا،
تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. اور اس رسول کی امت اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے اور پوری امت کو تباہ کر رہی ہے. میرے سامنے رمضان کا پہلا دن تھا. 22 سال کا لڑکا جیل میں بھی موجود تھا. گیا ایک دن کے لیے. کوکین کا نشہ کرتے کرتے رمضان کی افطاری سے پہلے نشے کی حالت میں مر گیا. دنیا اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تمنا کرتی ہے رمضان میں موت ہو جائے, لیکن اس انداز سے اگر جائے تو فرمایا گیا جیسے مرا ہے قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, تمہاری زبان اللہ کے ذکر کے لیے ہے, نشہ کے لیے نہیں ہے. تمہارے ہاتھ تاش کے پتے اور شراب کی بوتلوں کے لیے نہیں ہے. تمہارے ہاتھ تو اللہ کا کلام اٹھانے کے لیے. زبانوں میں تمہارے نعروں میں اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ورنہ میں ایسا آدمی ہوں, لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, ارے بہت ہی بھیانک بیان کرے گا. ارے میاں میں تو پلاسٹک کے بلیڈ کی بھی بات نہیں کرتا, میں تو پلاسٹک کے چاقو کی بھی بات نہیں کرتا. میں بات کرتا ہوں ایک دولت اور ایک طاقت کی, کہ تمہیں چاقو, چھری, بندوق, گولی کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں. ایک بار تمہارا سینہ عشق رسول سے بھر جائے, پھر دیکھنا تمہارے چلتے پھرتے کتنے کیڑوں کی یوں ہی موت ہو جائے. عشق رسول اپنے دل میں بساؤ. عشق رسول جب کسی کے سینے میں بس جاتا ہے, وہ دنیا کو کھینچ لیتا ہے اپنی محبت میں. دنیا تم سے نفرت نہیں کرے گی. نفرت کرتی ہے تو کس وجہ سے؟ تم کو نشے کے اڈے میں دیکھا, لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکتوں میں اگر دیکھا, چوری چکاری میں دیکھا, ٹوپی پہنانے اور دھوکہ دھڑی میں دیکھا, تو دنیا نفرت کرتی ہے. اور پھر یہ سوچتی ہے 1400 سال بعد کہ آج کی دوسری قوم وہ میرے نبی کو دیکھی ہوئی نہیں ہے, لیکن اگر وہ ہمارے نبی کو دیکھنا چاہتی ہے تو تمہارے چہرے سے پہچاننا چاہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کیسے تھے. ان کو اگر معلوم کرنا ہے تو تمہارے اخلاق سے وہ دیکھے گی. اگر تمہارے اخلاق برے ہوئے تو اللہ نہ کرے تم کو دیکھ کر کے یہ نبی کے بارے میں بدگمانی نہ کر لیں کہ رسول کے غلام ایسے ہیں تو رسول کیسے ہیں. میرے عزیزو, اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, نبی کی محبت اگر رائی کے دانے کے برابر بھی سینے میں موجود ہے, اٹھو آج اخلاق رسول کو زندہ کرو. تمہارے چہرے سنتوں سے بس جائیں, تمہارے جسم کی اور اخلاق کی خوشبو بتائے کہ یہ ادھر ادھر کی گلی نکڑ کا آدمی نہیں, یہ مدینے کے تاجدار کا غلام ہے. تمہارے اخلاق بتائیں, تمہارے اعمال بتائیں. تاج الاولیاء کا مشن یہی ہے. ناچ گانے کا مشن نہیں تھا تاج الاولیاء کا, بھنگڑا لگانے کا مشن نہیں تھا تاج الاولیاء کا. تاج الاولیاء کا مشن تھا فنا فی اللہ. اپنے نفس کو مار دو, اپنے ہوس کو ختم کر دو. آج بھی تاج الاولیاء کے ٹرسٹی شاید اس روایت کو زندہ رکھے ہوں گے. تاج بابا رحمت اللہ تعالی علیہ پہلی محرم سے لے کر 12 محرم تک قوالی ہوتی ہے آپ کی, پہلی محرم سے 12 محرم تک تاج الاولیاء بغیر کسی میوزک کے, بغیر کسی مضامین کے, صرف تصوف کے اشعار سنتے تھے. پہلی محرم سے 12 محرم تک کہا کوئی آواز نہ کرے, اس لیے کہ گھر کے اندر برتن اور کھٹوری گرتی ہے نا, اس آواز سے بھی شیطان کو خوشی ہوتی ہے. چھن چھن کی آوازوں سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے. اور جو لوگ بڑے بڑے ڈی جے میں ناچتے ہیں, کتنے تو دل کے مریضوں کو ویسے ہی موت کے گھاٹ اتارتے ہیں لوگ. کون کس گھر میں بیمار ہے کچھ نہیں دیکھا جاتا. اے نوجوانوں, عشق رسول جس کے سینے میں, مجھے اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے اپنی تقریر کا کل خلاصہ, میری تقریر کا پورا ماحصل جو سنایا ہے وہ ایک شعر میں ہے جو مجدد بریلی نے کہا ہے, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, ارے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. دیوانے بن جاؤ ایک بار, دیوانے بن جاؤ ایک بار, اور اس کے بعد
اس مرض میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے کہ دنیا کا ہر طبیب دوا کر کر کے تھک جائے گا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ میرے آخری چند جملے ہیں، میں کئی جگہوں پر یہ بات کر کے بھی آیا اور آج سے بھی کرتا ہوں، زندگی تھوڑے دنوں کی ہے، کچھ ایسا کر جاؤ کہ زمین پر تمہارا نام باقی رہے، ورنہ قبرستان میں جا کر کے دیکھو لوگوں کے قبروں کی تختیاں بھی بجھ گئیں، پتہ بھی نہیں کہ قبر میں کون لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں، لیکن کچھ قبریں ایسی ہیں جو اندر جانے کے بعد بھی اپنا نام بھی زندہ رکھتی ہیں اور اپنا کلام بھی زندہ رکھتی ہیں۔ قبرستان کے سارے لوگ زندہ نہیں رکھے، لیکن کچھ قبریں ایسی ہیں جانے کے بعد بھی وہ چھاپ چھوڑ کر کے گئے۔ وہ کیا چھاپ تھی؟ 700 نہیں 800 سال گزر گئے، غریب نواز کی حکومت آج بھی سینوں پر جاری ہے، اب محبوب الہی آج بھی زندہ مجمع میں ہے، بختیار کاکی آج بھی زندہ مجمع میں ہے، صابر کلیری کا ذکر آج بھی زندہ موجود ہے، مخدومان کے چھوچاؤ مارہرا کا ذکر آج بھی موجود ہے، اور شاہ بریلی امام احمد رضا ہر مجمع کی جان ہے، اور ناگپوری نہیں آس پاس ہر علاقے میں تاج الدین تاج الاولیاء کا نام بچے بچے کے سامنے کرامتوں کے ساتھ زندہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو یہاں دنیا میں اپنے نام کے لیے نہیں جیتے تھے، اللہ کے نام کے لیے جیتے تھے، جو اس کے نام کے لیے جیتا ہے جب وہ انتقال کر جائے اللہ اس کا نام زندہ رکھتا۔ آپ بھی جانے سے پہلے کچھ ایسے کام تو کر جاؤ جو دیش کو بھلا ہو، قوم کو بھلا ہو، زمین کو فائدہ ہو، اور جس کا کوئی فائدہ نہیں وہ دھرتی کا بوجھ ہے، جس دن نکلا کچرا چلا گیا۔ ہاں ہمارے جنازوں کے ساتھ ایسا کوئی نہ کہے کہ یہ کچرا تھا چلا گیا، ایسی زندگی جیو کہ شاعر کہتا ہے موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے، سب مر کے جاتے ہیں، لیکن ایک جنازہ وہ ہوتا ہے جو جا رہا ہے دلی میں لیکن آنکھیں یہاں پر نم ہیں، جو جا رہا ہے کسی اور ملک میں دل کی دھڑکنیں یہاں تیز رہتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایسی زندگی جی کر کے جاؤ کہ اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے وہ زندگی سے صرف پردہ کیا ہوا ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے کچھ اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ یہ پیغام دے کر کے جاتے ہیں، اور مجھے میرے رب سے یقین ہے، میرے نبی سے یقین ہے، ان کی رحمت سے یقین ہے، مجھے آج روکنے والے ہزار روکیں لیکن لبیک یا رسول اللہ کو روکا نہیں جا سکے گا، یہ قائم رہے گا، اور ہم مر بھی جائیں تو یہ نشانی باقی رہے گی۔ کیوں؟ میرے جنازے پہ رونے والوں بغور دیکھو، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اللہ والوں کی یہ مثال ہے۔ دیش میں آج جو پیغام مجھے یہاں سے دینا تھا، یہ ایک بہت بڑا ذمہ دار اسٹیج ہے، یہاں ہر جگہ سے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں زمانے کی ضرورت بنو، ورنہ بغیر ضروری چیزوں کو کباڑ خانے میں ڈالا جاتا ہے۔ گھر کے اندر بھی جو یوز لیس چیزیں ہیں، چاہے وہ صوفہ ہو کہ کرسی ہو، بیٹھنے کے قابل نہیں تو وہ حال میں رہنے کے قابل بھی نہیں، بھنگار میں ڈال دو، اس کو کباڑ میں ڈال دو، پکانے والی پتیلیاں، کھانے والے برتن، پیسنے والی مشین کام نہ کرے وہ بھنگار میں جائے گی۔ تم اگر کام والے نہ ہو، کسی کے کام نہیں آ سکتے تو تمہاری کوئی ویلیو نہیں، تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ دنیا اس کو پہچانتی ہے جو وقت کی ضرورت ہوتا ہے۔ میں نے ہزار اس پر اسٹڈی کی ہے، یہ جو باتیں ہوتی ہے نا، تعصب ہے ہندو مسلم کا، نفرت کی ایک بہت بڑی فضا پھیلی ہوئی ہے، یہ اس سے نفرت کرتا ہے، یہ اس سے نفرت کرتا ہے، ہزار نفرتیں۔ میں اپنے مطالعے سے کہہ رہا ہوں، چاہے جتنی نفرتیں کوئی کسی سے بھی کر لے، لیکن تمہارے اندر کوئی صلاحیت ہے، تمہارے اندر کوئی قابلیت ہے،
नफरतें एक तरफ होंगी, तुम्हारी जरूरत जमाने की एक तरफ होगी। 1000 नफरतें हों, एपीजे अब्दुल कलाम वक्त की जरूरत था, वक्त की जरूरत। देश को पावरफुल बनाने के लिए अपनी मेहनत की, ये नहीं देखा गया कि फिर इसकी जात क्या है। जमाने की और वक्त की जो जरूरत बनता है, ये जो आज हम रोना रो रहे हैं इतनी सारी जंगों का, कि दुनिया भर में जो जंगें हो रही हैं, इतने लोग हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, इजराइल ये कर रहा है, अमेरिका वो कर रहा है, ये बोलने से कुछ नहीं होगा। पावर, टेक्नोलॉजी, इल्म उनके पास है, उन्होंने लोहा मनवाया, टेक्नोलॉजी में ताकत हासिल की, वो जमाने की जरूरत बन गए। तुम 1000 यहां बैठकर कोसो, मोबाइल तो इस्तेमाल उनका ही कर रहे हो, कंप्यूटर इस्तेमाल उनका ही कर रहे हो, सारा एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, मोहताज बना देता है इल्म लोगों को। इसीलिए मैं कहता हूं जाहिल लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, आए चले गए कोई याद भी नहीं रखता, लेकिन उसके पास इल्म है, टेक्नोलॉजी है, तो वो हर जमाने की जरूरत बन जाता है, वो हर जमाने की जरूरत बन जाता है। ताजुल औलिया के आस्थाने से मैं उम्मत मुस्लिमा को ये दर्स देना चाहूंगा, अपनी सलाहियतें बेदार करो। तुम सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारी नुमाइंदगी डिपार्टमेंट में भी होनी चाहिए, तुम्हारी नुमाइंदगी हर शोबे के अंदर होनी चाहिए। सिस्टम का हिस्सा बनो, इल्म में कमाल हासिल करो, फिर देखो कितने लोग नफरत करते हैं। नफरत हमारी जिहालत की वजह से हो रही है, नफरत हमारे अमाल की वजह से हो रही है, और जो बेजा नफरत करता है वो उल्टे मुंह गिर जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सलाहियत है और इल्म है, टेक्नोलॉजी है, तो ऐसों से दुश्मनी करके वो खुद बर्बाद होगा। जाहिलों से तो सब नफरत करते हैं, इसलिए मेरे मुस्तफा का मिशन है जाहिल न बनो, जाहिल न बनो। पूरे नौजवानों से 10वीं पास, 12वीं पास, उसके बाद क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? नुक्कड़ पे खड़ा हुआ है, सिगरेट फूंक रहा है, गुटखा खा रहा है, यही तुम्हारी लास्ट, तुम्हारा एम यही है, यही टारगेट है, यही मकसद है। एक वक्त वो था, पूरी दुनिया को साइंस हमारे उलमा ने अता किया है। अलजिब्रा किसका इजाद किया हुआ है? जाबिर बिन हयान का। मेडिकल साइंस में जाओ, फखरुद्दीन राजी का नाम आज भी जिंदा है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सर्जरी पर लिखी जाने वाली सबसे पहली किताब बू अली सीना की है। उलमाए इस्लाम ने कितने उलूम दिए। अब्बास बिन फरनास जिसने सबसे पहले उड़ना सिखाया, उसी के फार्मूले पर बाद में एरोप्लेन बनाए गए। वो लोग टेक्नोलॉजी के माहिर थे, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ज्योग्राफी में। उलमाए इस्लाम ने बहुत बड़ा किरदार अपनाया। लेकिन एक बात और भी मैं बता दूं, ये हम कह कह करके रहेंगे हमारे उलमा वो थे, हमारे उलमा ये थे, तो असर नहीं होगा। दुनिया ये पूछेगी तू क्या है। तेरे बाप दादाओं की मत कह, तेरी बता तू क्या है। इसलिए कि दुनिया प्रेजेंट को एक्सेप्ट करती है, पास्ट को नहीं। पास्ट को सुनाकर मोटिवेट किया जा सकता है, फखर कर सकते हैं, लेकिन असर नहीं होता। असर प्रेजेंट का होगा। जैसे अपने बाप दादा की तारीख बयान कर रहे हो, वैसे बन करके दिखाओ, तो फिर हर जलवा तुम्हारा है, हर जमीन तुम्हारी है। इसीलिए मेरे अजीजों, ताजुल औलिया के आस्थाने पर आने वाली ये भीड़ यहां से खाली हाथ ना जाए। अब जीना है तो हमें किसी ऐरे गैरे नत्थु केरे को देखने की जरूरत भी नहीं। तुम्हें अलग अलग क्लासेस लेने की जरूरत नहीं। दुनिया भर की सारी क्लासेस का एजुकेशन ताजदारे मदीना ने अपनी जिंदगी में अता किया है। तुम्हें बैठना सिखाया है कि नहीं? तुम्हें चलना सिखाया है कि नहीं? तुम्हें मिलना सिखाया है कि नहीं? तुम्हें बोलना सिखाया है कि नहीं? तुम्हें लोगों से बात करने के अंदाज सिखाए कि नहीं? खाने के आदाब मेरे मुस्तफा ने बताए, सोने के आदाब मेरे मुस्तफा ने बताए, शादी के आदाब मेरे मुस्तफा ने बताए, बच्चों को पालने के आदाब मेरे मुस्तफा ने बताए, बूढ़ों का एहतराम मेरे आका ने बताया, यतीमों के हुकूक मेरे आका ने बताया, पड़ोसियों का सलूक मेरे आका ने बताया। अरे हुकूमत करने के अंदाज भी मेरे मुस्तफा ने सिखाए हैं, वजीरों के अहवाल भी सिखाए, मामलात भी सिखाए, हत्ता के पेशाब से पाकी हासिल करने को भी मेरे मुस्तफा ने सिखाया। कोई ऐसा मसला नहीं, माँ के पेट से निकलकर कब्र की गोद में जाने तक
ہر مسئلہ ماں، ہر مسئلہ آمینہ کے لال نے ہمیں بتایا ہے. پڑھنا ہو تو ایک نظر میں پڑھ لو. اسی لیے میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، تمہاری بیماری کا علاج ایک ہی ہے، تمہارے زوال کا علاج ایک ہی ہے، تمہارے گرنے سے اٹھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. ارے سیاست ہے کیا چیز، لوح و قلم تیرے ہیں. حکومت ہے کیا چیز، لوح و قلم تیرے ہیں. زمین ہے کیا چیز، لوح و قلم تیرے ہیں. ٹکڑے ہے کیا چیز، لوح و قلم تیرے ہیں. روٹی ہے کیا چیز، لوح و قلم تیرے ہیں. جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. مجھ جیسے ادنا کو دیکھ لو، مجھ جیسے نکمے کو دیکھ لو، صلاحیت اتنی نہیں لیکن بارگاہ مصطفیٰ سے میں عشق کرتا ہوں اور حد درجے عشق کرتا ہوں. ان قدموں کی دھول میں بیٹھنا اپنی زندگی کو فخر میں معراج سمجھتا ہوں، بلکہ اس گلی کا کتا کہلانا میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں. اس نسبت کے بعد ہم نے اپنی عزت دیکھی ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. حضور تاج العالیہ، حضور تاج العالیہ، حضور تاج العالیہ، شہر ناگپور. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھیں.